السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین و ناظرین، عظیم برطانیہ کا دوسرا بڑا کثیر الثقافتی اور وسطی شہر برمنگھم ہے، اور یہاں پر ہمارے ساتھ بڑی اہم شخصیت موجود ہیں. رانا قاسم نون صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں کشمیر پارلیمانی کمیٹی کے، اور یہاں پر ایک وفد کے ہمراہ جو ہے یہاں لندن میں، برطانیہ میں اور مختلف شہروں کے اندر جو ہے ان کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہے. ایک تو ان کے آنے کا مقصد جانتے ہیں کہ کس مقصد کے لیے جو ہے یہاں پر برطانیہ میں تشریف لائے ہیں، اور پھر کمیونٹی کے حوالے سے بھی جو سوالات ہیں وہ بھی کریں گے. رانا صاحب، میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا وقت دینے کا. تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کے اس وزٹ کا مقصد کیا ہے، تاکہ ہماری جو آڈینس ہے وہ جان سکے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ عرفان صاحب. آج 4 دن ہم نے لنڈن میں گزارے، ہاؤسز آف پارلیمنٹ میں. ہاؤس آف لارڈس کے ممبر سے ہماری میٹنگ ہوئی، ہاؤس آف کامن کے ممبرس کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی، تھنک ٹینکس کے ساتھ. پاکستان ہائی کمیشن میں ہم نے پریس کانفرنس کی، وہاں میٹنگس کی. تو یہ ایک کہہ لیجئے گا کہ جو ہمارا مینڈیٹ ہے کمیٹی کا، کشمیر کاز کو ہم نے انٹرنیشنلائز کرنا ہے، اور یہ اس سلسلے کی کڑی ہے. اور اس میں ہم نے کشمیری ڈائسپورا کو اور پاکستانی کمیونٹی کو ان کو ایکٹیو کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ کشمیر جو ہے یہ ریجنل ایشو نہیں ہے. کشمیر کانفلکٹ یہ انٹرنیشنل ایشو ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اسٹیٹمنٹ کے بعد تو یہ ویسے ہی انٹرنیشنلائز ہو گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی کشمیر کے اسٹیک ہولڈرز 3 نیوکلیر پاورز ہیں، اور چوتھے کشمیری ہیں. پاکستان، چائنا اور انڈیا نیوکلیر پاورز ہیں، اور کشمیریز بھی میجر اسٹیک ہولڈر ہیں. تو یہ کبھی بھی ریجنل ایشو نہیں رہا، بائی لیٹرل ایشو نہیں رہا، یہ ہمیشہ سے انٹرنیشنل ایشو رہا ہے. انڈر دا چارٹر آف دا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسلس کی جو ریزولوشنز ہیں ان کے مطابق، اور رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ٹو دا کشمیریز اینڈ فری فیئر اینڈ امپارشل پلبیسائٹ. تو ہماری تو یہی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے گزارش کہ وہ اس ایشو کو ریزالو کریں. جب تک کشمیر کانفلکٹ ریزالو نہیں ہوگا اس وقت تک ساؤتھ ایشیا میں، سب کانٹیننٹ میں پیس اینڈ اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ دونوں طرف سے جب پاک بھارت جنگ چھڑی، اس کے بعد سے دونوں طرف سے اعلیٰ سطحی جو وفود ہیں وہ یورپ کے اندر، برطانیہ کے اندر، واشنگٹن، برسلز اور برطانیہ کے اندر آ رہے ہیں، جسے پاکستان سے بلاول ہیڈ کر رہے ہیں، اور مختلف جو ہے وہ لوگ اس میں پینلز کے اندر شامل ہیں. تو کیا یہ جو آپ کا ڈیلیگیشن ہے یہ بھی اس کا ایک پارٹ ہے؟ اسی حوالے سے جو ہے سفارتی محاذ پہ آپ لوگ جو ہے آئے ہیں. ظاہر ہے پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کی، کشمیری بھائیوں کی، بہنوں کی، بچوں کی، نوجوانوں کی کشمیر کاز کے حوالے سے ہمیشہ پولیٹیکلی، مورلی اور ڈپلومیٹیکلی سپورٹ کی ہے. اور کشمیر جو ہے یہ نیشنل ایشو ہے ہمارے لیے، نوبل کاز ہے. پاکستان میں جو کے ہے اٹ سٹینڈز فار کشمیر. پاکستان اس وقت تک نامکمل ہے جب تک کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں بنتا، اور یہ انٹرنیشنلی تسلیم شدہ بات ہے، اس میں دوسری رائے نہیں ہے. اور اس میں پاکستان نے ہمیشہ کشمیر کے لیے سٹینڈ لیا، انٹرنیشنل فورمز پہ، یونائٹڈ نیشنز میں، OIC میں، آسیان میں، SCO میں، جہاں بھی آوازیں بلند ہوتی ہیں ملکوں قوموں کی، تو پاکستان پیچھے نہیں ہٹا. اور ابھی بھی پاکستان نے، آپ دیکھیے کہ 4 جنگیں لڑی ہیں کشمیر کے لیے، اور اس میں ہم نے یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا ہے، جو غرور اور تکبر کا سر خاک پہ ملا ہے، کہ چند گھنٹوں کی لڑائی میں ہمارے اینیمی کنٹری نے گھٹنے ٹیکے ہیں، اور اس میں پھر سیز فائر ہوا ہے. لیکن اس میں بھی میجر ایشو جو ہے وہ کشمیر کانفلکٹ ہے، پھر انڈس واٹر ٹریٹی ہے، اور پھر ٹیررزم ہے.
یہ اچھا بھارت کی طرف سے یہی کہا جاتا ہے کہ جی ٹیررزم پہ بات ہوگی، پی او کے جو ہے آزاد کشمیر پہ بات ہوگی، یا دیگر جو ہے ایشو وہ بعد میں جو ہے ڈسکس کیے جائیں گے، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، مودی سرکار کو سینٹی پرویل کرنی چاہیے، یہ مذاق نہیں ہے. یہ 3 نیوکلیر پاورز کا سٹیک ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا. یہ تو پروپیگنڈا ہے، جس طرح انہوں نے وار ہسٹیریا کریٹ کر دیا، اور فیک نیوز ان کا جتنا بھی میڈیا ہے وہ اسٹیٹ کنٹرولڈ ہے اور اسٹیٹ سپانسرڈ ہے. اور انہوں نے اتنی ہائپ کریٹ کی کہ اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ ابھی تک وہ سنبھل نہیں پائے، اور اس مودی رجیم کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے. تو یہ پی او کی کہنے سے کہ آئیں مماثلت کریں. انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہائیلی ملٹرائزڈ زون ہے پوری ورلڈ میں. آزاد جموں کشمیر میں مجھے دکھائیں. نو وے، ڈونٹ کمپیئر. مودی سرکار جو یہ پی او کی بات کرتی ہے، جس طرح پوائزنس ہے، جس طرح لوگوں کو مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا ان کمیونٹی کو بتانا ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ وہاں پہ انڈین اٹراسٹیز رات دن بڑھی ہوئی ہیں، ظلم و ستم کی انتہا ہے، ریپس ہیں، ایبڈکشنز ہیں، وہاں پہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہیں. یہ جو پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن ہوا، اس کے بعد دیکھیں ہزاروں کشمیریوں کو پکڑ کے جیلوں میں بند کیا گیا. اس سے پہلے ہزاروں حریت کانفرنس کی لیڈرشپ جو ہے وہ جیلوں میں بند ہے، سالوں سے، 30 سال سے. اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے. کشمیری اسٹوڈنٹس کو کوئی گھر نہیں دے رہا انڈیا میں نفرت کی وجہ سے، اور کشمیریوں کو یونیورسٹیوں سے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے نکالا جا رہا ہے. تو ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ استدعا ہے کہ ہیومن رائٹس کی جو سیریس وائلیشنز ہو رہی ہیں ان پہ غور و غوض کریں. اور یہی بات ہم نے ہاؤس آف کامن میں بھی کی، کمیٹی کے میٹنگز میں بھی کی، اور تھنک ٹینک سے بھی کی کہ ڈونٹ کمپیئر اٹ. یہ پی او کی کہنا، یہ دس از جوک. اور جہاں تک ٹیررزم کا آپ نے پوچھا ہے، انڈیا کا اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے یہاں بلوچستان از بلیڈنگ، کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے. کل بھی میں جب یہاں تھا بڑا دکھ ہوا کہ خزدار میں اسکول بس کو اڑا دیا گیا بچوں کو. تو یہ کون کروا رہا ہے؟ کس نے جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کیا؟ تو آپ یہ دیکھیں، ڈونٹ کمپیئر اٹ. پاکستان از اے وکٹم آف وار آن ٹیرر. 1 لاکھ سے زیادہ بندہ ہمارا شہید ہو گئے. پتہ نہیں $150 بلین کے لاسز ہوئے ہیں، اکنامک لاسز ہوئے ہیں ہمیں. ہم تو افیکٹ ہی ہیں، سفر کر رہے ہیں ٹیررزم کا، اور وہ سارا سپانسرڈ بھائی انڈیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہوا سکھوں کے ساتھ، خالستان کی لیڈرشپ کے ساتھ کینیڈا میں، کیا ہوا نیو یارک میں. پاکستان کے اندر سینکڑوں لوگوں کو ٹیررزم کا شکار کیے گئے، کلنگز ہوئی ہیں، پن پوائنٹ کلنگز ہوئی ہیں. تو یہ انڈیا خود بہت بڑا ٹیررسٹ کنٹری ہے، اور ان کا جو پارٹی اس وقت اقتدار میں ہے وہ بی جے پی، اصل میں وہ جیو سینا اور جین سنگھ اور آر ایس ایس ہے. ان کا ایجنڈا ہے کھنڈ بھارت ہے. پاکستان ول نیور ایکسیپٹ دا انڈین ہیجمنی. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے یعنی ظاہر اسٹیٹ کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، یہ ایویڈنس آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی تک پہنچائے ہیں، یا کوئی اس طرح کی آپ نے شواہد یا چیزیں جو ہے وہ شو کی ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو؟ دیکھیں جی، ہماری اسٹیٹ کے آرگنز ہیں، ہمارے ایک انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے ہیں، اور ہماری اسٹیٹ نے ہر فورم پہ اس کو ڈاکومنٹری پروف کے ساتھ ود ایویڈنس پہنچایا ہے. پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن کر کے آج تک انڈیا، مودی سرکار جو ہے وہ کوئی ایویڈنس تو نہیں دے سکی. ہمارے پرائم منسٹر نے اس وقت کیٹیگوریکلی اناؤنس کیا تھا، بولا تھا کہ آپ کسی بھی امپارشل ادارے سے، یونائٹڈ نیشنز کے اداروں سے
یہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے اس کی امپارشل فیئر اینڈ فری انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کرا لیں. اس کی بجائے اس نے وار امپوز کر دی. تو اور پھر یہ کیا کہ واٹر ٹیررزم، واٹر اگریشن کا مظاہرہ کیا. اٹ واز آل پری پلان کہ انڈس واٹر ٹریٹی کا یونیلیٹرلی اس کو انہوں نے ہیلڈ ان بیس کیا. اچھا، جو آزاد خطے کے اندر یا مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کشمیری آباد ہیں، اوورسیز کشمیری جو آباد ہیں، اختتامی جو ہے وہ کویشچن کروں گا کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ جب بھی پاکستان اور بھارت کسی بھی نیوٹرل پلیس پر، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا یا انٹرنیشنل کمیونٹی کہہ رہی ہے، بیٹھیں تو کشمیر کا جو کیس ہے اس کو پریارٹی دی جائے، جو اسیران کشمیر ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے جو ہے ڈیمانڈ رکھی جائے. تو اس حوالے سے پاکستان کا کیا نیریٹو ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ کشمیر انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کی حریت کانفرنس کی لیڈرشپ کو ڈاکٹر قاسم فتو 30 سال سے جیل میں، آسیہ اندرابی ہیں، شبیر شاہ ہیں، یاسین ملک کو ڈیتھ سینٹنس دی. تو یہ مظالم کی انتہا ہے. تو جب تک بیسک روٹ کاز جو ہے ساؤتھ ایشیا میں پیس اینڈ اسٹیبلٹی کے لیے وہ کشمیر کانفلکٹ ہے، جب تک یہ ریزالو نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی مذاکرات میننگ فل نہیں ہو سکتے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جو ہے قاسم نون صاحب موجود تھے، جو کہ چیئرمین ہیں کشمیر پارلیمانی کمیٹی کے. ان کے ساتھ ساتھ تو خیالات و جذبات آپ نے سنے ہیں. اپنے فیڈ بیک کے حوالے سے جو ہے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.